وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد لگاتار رسول بھیجے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلیلیں دیں اور ہم نے روح القدس جبریل سے ان کی تائید کی. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تو کیا ہر بار ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی رسول تمہارے پاس آیا بِمَا لَا تَحْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، ایسا پیغام لے کر آیا جو تمہاری مرضی کا نہ تھا تو تم نے تکبر کیا. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک گروہ کی رسولوں کے ایک گروہ کی تم تکذیب کرتے تھے اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہود نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں. بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی، سو ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لاتی ہیں. تو بینات سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں. بینات سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں. مثلا مردوں کو زندہ کرنا، پیدائشی نابینا کو آنکھیں دے دینا، آنکھیں ٹھیک کر دینا، بس زدہ لوگوں کو ٹھیک کر دینا. اور روح القدس سے مراد ہے پاکیزہ روح، اور پاکیزہ روح حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. قدس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. روح القدس یعنی اللہ کی پسندیدہ روح، اللہ کی پسندیدہ روح. اور قرآن مجید میں جبریل علیہ السلام کو روح القدس بھی فرمایا گیا ہے اور روح الامین بھی فرمایا گیا ہے. قرآن کریم کے اندر روح القدس بھی جبریل علیہ السلام کو فرمایا گیا ہے اور روح الامین بھی فرمایا گیا ہے. مثلا قرآن کریم میں ایک جگہ ہے قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ، آپ کہیے کہ اس قرآن کو حق کے ساتھ روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا ہے. روح القدس نے. تو قرآن کریم نے جبریل علیہ السلام کو روح القدس بھی فرمایا ہے. قرآن کریم کے اندر جبریل علیہ السلام کو روح القدس بھی کہا گیا اور روح الامین بھی کہا گیا ہے. قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ، آپ کہیے کہ اس قرآن کو حق کے ساتھ روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا ہے. یعنی جبریل کو روح القدس بھی کیا کہا گیا اور روح الامین بھی کہا گیا.
اور دوسری جگہ پر ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اس قرآن کو روح الامین یعنی جبریل نے نازل کیا آپ کے قلب پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے اندر جبریل علیہ السلام کو روح الامین بھی کہا گیا اور روح القدس بھی کہا گیا۔ بینات سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں، مردوں کو زندہ کر دینا، کوڑ والوں کو ٹھیک کر دینا، پیدائشی مادرزاد اندھوں کو آنکھوں کی بینائی دے دینا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، معجزات۔ جی تو اب یہ جو اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد لگاتار رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلیلیں دیں، اور ہم نے جبرائیل یعنی روح القدس سے ان کی تائید کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ان سے ہے۔ اچھا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، ان کی تو کیا ہر بار ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی رسول تمہارے پاس آیا بِمَا لَا تَحْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، تمہارے پاس ایسا پیغام لے کر آیا جو تمہاری مرضی کا نہ تھا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو تم میں سے ایک فریق نے اس کی تکذیب کی اور ایک فریق تھا ایک گروہ کو تم نے قتل کیا کرتے تھے، اور ایک گروہ کی تم تکذیب کرتے تھے، یہ تم کرتے تھے، یہود کو کہا جا رہا ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی، فقلیلا ما یؤمنون، سو ان میں سے بہت تھوڑے ہیں یہود میں سے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو اب ان آیات میں یہ جو جن آیات کا ذکر ہوا، ان آیات میں یہودیوں کی دل کی سختی بیان فرمائی ہے کہ وہ اس قدر مادہ پرست اور نفسانی خواہشات پر چلنے والے تھے کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بار بار ان میں رسول بھیج رہا تھا۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جی اللہ تعالیٰ بار بار ان میں رسول بھیج رہا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد لگاتار ہم نے رسول بھیجے، موسیٰ کو کتاب دے دی اور اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد لگاتار رسول بھیجے۔ اس لیے لگاتار رسول بھیجے کہ یہ یہودی اس قدر مادہ پرست تھے اور نفسانی خواہشوں کے اندر اس قدر ملوث تھے کہ اس کے اوپر نفسانی خواہشات کے اوپر چلنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ان کے اندر رسول بھیج رہا تھا، جیسے ہم پیچھے سارے وہ واقعات پڑھ کر آئی ہیں یہودیوں کے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی یہود پر کوئی فضل کیا، کوئی کرم کیا، اس کے بعد انہوں نے پھر نافرمانی کی، یا جب بھی ان پر عذاب کیا، عذاب کو جیسے ہی عذاب اٹھایا فوراً انہوں نے پھر نافرمانی کی، پھر انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو امام ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو رسول بھی آئے وہ بنو اسرائیل کو تورات پر ایمان لانے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیتا تھا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی رسول آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
جتنے بھی رسول آئے، کیونکہ آگے آگے آ کے شریعت کچھ تبدیل ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی رسول آئے، امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کو تورات پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی اس کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد لگاتار ہم نے رسول بھیجے، لگاتار ہم نے رسول بھیجے، ایک رسول کے بعد دوسرا رسول اسی شریعت کے اوپر بھیجا جو حضرت کن کی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بعض احکام میں تورات سے مختلف تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بعض احکامات کے اندر تورات سے مختلف تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمائے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑ زیادہ لوگوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، مٹی کا ایک پرندہ بنا کر پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو کر اڑنا شروع کر دیتا تھا، اس میں جان پڑ جاتی تھی جی، تو وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتا تھا۔ بیماروں کو تندرست کر دیتے تھے، غیب کی خبریں دیتے تھے، اور ان کے صدق کی تائید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ بنی اسرائیل، اب جو بنی اسرائیل تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت حسد اور بغض رکھتے تھے، بہت، کیونکہ ان کی شریعت میں جو بعض احکامات تھے وہ تورات کے خلاف تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر تھے وہ تورات کے خلاف تھے، یعنی وہ کچھ اور احکامات تھے، تورات میں ان کا نہیں آیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، قرآن کریم کے اندر ہے وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے احکامات تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں وہ احکامات نہیں تھے۔ ان کی شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے احکامات سے کچھ مختلف تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھی کوئی رسول ایسی شریعت لے کر آتا جو ان کی خواہش کے خلاف ہوتی تو وہ اس کا کفر کرتے تھے۔ یہودی جو ان سی ہیں یہ ان کی عادت تھی، اور اس نبی، اس رسول کے خلاف ایک مہم چلاتے تھے اور اس رسول اور اس نبی سے بغاوت کرتے تھے۔ اور پیچھے ہم نے کتنے واقعات پڑھ کر آئی ہیں، پیچھے ہم قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، اور ان میں سے بعض رسولوں کی تو انہوں نے تکذیب کی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بعض رسولوں کو یہودیوں نے قتل کر دیا، بعض رسولوں کو یہودیوں نے قتل کر دیا، جیسے حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا۔ اب ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ تسلی دی جا رہی ہے، اصل میں حضور کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے، آپ کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر بنی اسرائیل نے آپ کی تکذیب کی اور آپ پر ایمان نہیں لائے تو اس میں کوئی تعجب اور غم اور افسوس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کی خصلت کے اندر، ان کے وجود کے اندر یہ چیز موجود ہے، کیونکہ یہ نبیوں سے عناد رکھنا، نبیوں سے دشمنی کرنا، یا اپنے نبیوں کو جھٹلا دینا کہ نہیں یہ جھوٹ بولتی ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ ان کی خصلت
اور ان کے وجود کے اندر شامل ہے۔ اس لیے محبوب آپ اس چیز سے نہ پریشان ہو، یہ ان کی خصلت کے اندر ایسے، یہ ہیں ہی ایسے، جن نبیوں کو کی بغاوت بھی کرتے ہیں اور نبیوں کو جھٹلاتے بھی ہیں اور ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، یہ ان کی عادت کے اندر ہے۔ اگر آپ کا انکار کر رہے ہیں آپ افسوس نہ کریں، غم نہ کریں۔ تو یہود کے جو گندے اقوال تھے ان میں سے ایک قول یہ بھی تھا کہ انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ تو اب اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ غلاف کی بات کرتے ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، غلاف ان کے تو کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ غلاف کی بات کرتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت مسلط کی گئی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا محبوب اصل بات یہ نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اصل بات یہ ہے ہی نہیں کہ ان کے دلوں میں کوئی غور و فکر کرنے اور حق بات کو قبول کرنے کی استعداد نہیں ہے، یہ طاقت ہے، یہ حق بات کو سمجھتے ہیں، یہ حق کیا ہے یہ سمجھتے ہیں، یہ غور و فکر کرنے کی تمیز بھی رکھتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے انبیاء کرام کے ساتھ جو بغض کیا تھا، میرے بندوں کے ساتھ جو عناد رکھا تھا، ان کا جو ان کو جھٹلایا تھا کہ نہیں یہ سچ نہیں بولتے، اور ان کو قتل کیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے اپنی رحمت کے بادلوں کو ہٹا دیا تھا۔ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، نہیں، یہ حق اور سچ کو سمجھتے ہیں، سچ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، دن کیا ہے، رات کیا ہے، کالا کیا ہے، گورا کیا ہے، یہ سمجھتے ہیں اس کو نہیں، مگر انہوں نے جو میرے بندوں کی تکذیب کی تھی یا میرے بندوں سے جو عناد رکھا تھا یا میرے بندوں کو جو قتل کیا تھا، یہ اس کی وجہ سے ان کے اوپر جو رحمت کے بادل تھے وہ ہم نے ہٹا دیے تھے، اور یہ تم پر اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ خود ایسے کبھی کام ان لوگوں نے کیے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے اپنی رحمت کو ہٹا دیا اور لعنت کو مسلط کر دیا۔ اسی وجہ سے، اس وجہ سے جو اللہ کی ان پر لعنت مسلط ہوئی ہے، جو میرے بندوں کا انکار کرتے تھے، یہ اس کی وجہ سے اب ان کی اولادوں میں اور ان کے اندر یہ لوگ بہت کم ایسے ہیں، بہت کم جو ایمان لاتے ہیں۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو اس آسمانی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے، یہی تو وہ نبی ہے جس نبی کے وسیلے سے یہ کافروں کے خلاف فتح کی دعا مانگا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اب جب وہ نبی آ گیا جن کو وہ جان اور پہچان چکے تھے، تو اب انہوں نے ان کے ساتھ کیا کر دیا؟ کفر کر دیا، حالانکہ پہلے اسی نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ اپنے آخری نبی کے وسیلے سے ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہماری یہ دعا قبول فرما، اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، اور یہ پہچانتے تھے، جانتے تھے، اور جب یہ جان لیا
انہوں نے انکار کر دیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، سو انکار کرنے والوں پر، ان کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر۔ بئس ما اشتروا بہ انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضل علی من یشاء من عبادی۔ کیسی بری چیز ہے وہ جس کے معاوضے میں انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کیا۔ کن چیزوں؟ اس وہی رقم، وہ جو رشوتوں کے پیسے لیا کرتے تھے، کہ وہ اس کتاب کا کفر کریں جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، اس پر سرکشی کرتے ہوئے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نازل فرماتا ہے۔ آہا فباعوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ وہ غضب در غضب میں آ گئے، اب وہ اللہ کی غضب در غضب میں آ گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہود جو یہودی تھے، پچھلے دنوں ذکر ہوا تھا اوس اور خزرج جو جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ آپ کے وسیلے سے فتح طلب کرنے کی دعا کرتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب شریف میں بھیج دیا، آپ تشریف لے آئے، تو جو کچھ وہ آپ کے متعلق کہتے تھے اب انہوں نے اس کا انکار کرنا شروع کر دیا، اب انہوں نے انکار کر دیا۔ ایک دن حضرت معاذ بن جبل، حضرت بشر بن البراء بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے، ان صحابہ نے ان یہودیوں کو کہا، سنو اے یہودیو، سنو، اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ۔ جب ہم مشرک تھے تو تم ہمارے خلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فتح کی دعا کرتے تھے۔ جب ہم مشرک تھے، کس نے کہا؟ حضرت معاذ بن جبل اور ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے ان کو کہا، انہوں نے کہا یہودیو اللہ سے ڈرو، اور جب ہم مشرک تھے تو تم ہمارے خلاف اس آخری نبی کی کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، تو فتح کی دعا کرتے تھے، اور تم ہمیں کہتے تھے کہ وہ نبی آنے والے ہیں، اور تم اس نبی کی وہی صفات بیان کرتے تھے جو بے عین ہی، جو وہی صفات ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ تم کہتے تھے کہ ان صفات کے ایک نبی آنے والے ہیں، وہ صفات تو انہی کے اندر موجود ہیں، یہی تو آخری نبی ہیں، مگر پیسے آنے سارے بند ہو جائیں گے۔ اور عام یہودیوں پر جو یہودیوں کے علماء کی اجارہ داری تھی وہ ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے، جس پر چاہے اس پر وہی نازل کر دے۔ ان کی خواہش تھی کہ، مگر ان کی خواہش یہ تھی کہ جب بنی اسرائیل کے اندر اتنے نبی آئے تو آخری نبی بھی کس میں سے ہونا چاہیے؟ بنی اسرائیل میں سے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے۔ ان کی یہ خواہش، اور اب ہمارے نبی کو، نبیوں کے تاجدار کو بھی نہ مان کر تاجدار دو جہاں کا بھی انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو ذلت کی زندگی دی اور آخرت میں ان کو ذلیل کرنے والے عذاب کا مستحق قرار دے دیا۔ کون سی عذاب کا؟ ذلیل کرنے والے، وہ عذاب جو ذلیل کرنے والا ہے۔ اچھا، اب ان آیات، یہ جو آیات ہم نے پیچھے تلاوت کی، ان آیات میں یہ معلوم ہوا کہ مقربین کے وسیلے سے دعا کا ثبوت ہے، قرآن اس کا شاہد ہے، قرآن میں اس کی دلیل ہے۔
کہ پہلے لوگ نبیوں کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، تو کوئی بے وقوف اگر کہے کہ نہیں قرآن کہ نبیوں کے وسیلے سے دعا کرنے کا کوئی ثبوت نہیں، بس ڈائریکٹ اللہ سے ہی مانگو، ایسا نہیں ہے۔ قرآن خود شاہد ہے کہ نبیوں کے وسیلے سے پہلے دعا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا پہلے مانگی جاتی تھی، اور بالخصوص ہمارے نبی، نبیوں کے تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنے کا خاص طور پر ثبوت ہے، اور یہ کہ آپ کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ کہ آپ کی بعثت سے پہلے ہی آپ کی آمد کا شہرہ تھا اور آپ کے نام کے وسیلے سے حاجت روائی ہوتی تھی، آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کے آنے کا تذکرہ موجود تھا، آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کا ذکر موجود تھا، آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کے وسیلے سے دعائیں کی جاتی تھیں اور وہ قبول ہوتی تھیں، مگر بنی اسرائیل حسد اور سرکشی کی وجہ سے آپ پر ایمان نہ لائے، اور معلوم ہوا کہ حسد بھی حرام ہے اور سرکشی بھی حرام ہے۔ حسد کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی سے حسد کرے کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنی دولت کیوں نہیں ہے، اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، میرے پاس اتنی بڑی گاڑی کیوں نہیں ہے، اس نے اتنی بڑی کتاب لکھ دی، میں نے اتنی بڑی کتاب کیوں نہیں لکھی، تو معلوم ہوا کہ حسد کی وجہ سے انسان کو اللہ کی نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ حسد کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل دولت ایمان سے محروم رہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذلت اور اہانت والا عذاب کافروں کے ساتھ خاص ہے۔ ایک ہے عذاب، مگر ایک ہے عذاب ذلت اور اہانت والا عذاب، ذلیل کر کے، اس کی اہانت کر کے اس کو عذاب دیا جانا۔ تو ذلت اور اہانت والا جو عذاب ہے یہ کن کے ساتھ مخصوص ہے؟ کافروں کے ساتھ، اور جو گنہگاروں کو عذاب ہوگا تو وہ ذلت اور اہانت کا عذاب نہیں ہوگا، بلکہ ان کی طہارت اور پاکیزگی کا سبب بنے گا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔